بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جنگ سلاسل کو بیان کریں گے کہ عربی میں سلاسل زنجیروں کو کہتے ہیں۔ اس جنگ کا ایک پس منظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو تبوک لے کر گئے تھے، رومیوں کے خلاف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ محاذ ارائی کی تھی، لیکن ابھی تک فارسیوں سے مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق بنو شبان قبیلے کے ساتھ تھا جو شمالی عرب اور عراق کے قریب واقع تھا، یہ قبیلہ اسلام لانے سے پہلے بھی فارسیوں کا ان کے اوپر بہت سخت دباؤ تھا، اور اسی وجہ سے جب ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو یہ قبیلے میں بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ تو مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ یہ غیر معمولی صلاحیت کے آدمی تھے۔ ابن اسیر، بلازری اور طبری جیسے مورخین نے ان کی بہادری کے واقعات کو لکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایک چھاپا مار جماعت تیار کی جو فارسیوں کی چھاؤنیوں کے اوپر شب خون مارتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی اس پوزیشن کو بہت مستحکم کیا اور فارسیوں کے اوپر ایک رعب و دبدبہ پیدا کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ جو فارسی تھے وہ بہادری میں بہت بڑی مثال تھے، انہوں نے رومیوں کو بھی شکست دی تھی، اس لیے وہ بہت بہادر مانے جاتے تھے۔ لیکن مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جو چھاپا مار جماعت تیار کی تھی اور جتنے بھی قبائل تھے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی فارسیوں کا پریشر بڑھا، تاریخ طبری اور ابن اسیر اور دوسرے مورخین نے اس کو لکھا ہے، جیسے ہی ان کے اوپر دباؤ بڑھا تو انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو تمام حال احوال سنایا کہ انہوں نے کس طرح تمام قبائل کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مزید سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فارسی جو ہیں وہ مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اگر بر وقت ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو اس سے جتنے بھی وہاں پر مسلمان قبائل ہیں ان کے لیے مزید گھیرا تنگ کر دیا جائے گا اور ان کو زبردستی ان کے اسلام سے منحرف کر دیا جائے گا۔ تو جب مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام تر حال احوال سنایا، کیونکہ اس وقت رومیوں کے ساتھ جنگ کا محاذ چھڑ چکا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہی وقت میں رومیوں اور فارسیوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مشاورت کے بعد کمک اور رسد اکٹھی کر کے تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسد اور کمک کا انتظام کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، جو کہ جنگ یمامہ سے فارغ ہو چکے تھے، کہ فارسیوں کے خلاف جنگ کرو، لیکن اس سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اور میں تمہاری طرف کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں، جن کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 1000 آدمی کے برابر ہیں، اور جس جنگ میں کاکا جیسے جنگجو ہوں وہ لشکر کبھی شکست نہیں کھاتا، اور مثنہ بن حارثہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فارسیوں کے خلاف جنگ کا حکم دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو خط لکھا، اپنے سفیر کو ہرمز کے پاس بھیجا۔ تو ہرمز نے جب وہ خط پڑھا تو اس نے حقارت کی نظر سے ایلچی کو دیکھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں میدان جنگ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس نے مختصر سا جواب دیا اور ایلچی جو ہے وہاں سے واپس آ گیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر نکلے، اور جب کاظمہ کے مقام پر پہنچے، تاریخ طبری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس جنگ کو تفصیل سے لکھا ہے، اور دوسرے مورخین نے بھی اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ کاظمہ وہ جگہ ہے جو موجودہ جنوبی عراق میں واقع ہے، جو کہ بصرہ کے قریب ہے۔ کاظمہ اس زمانے میں عراق کی سرحد کے قریب تھا، جہاں اسلامی اور فارسی سلطنت کی سرحدیں قریب قریب تھیں۔ تو اس طرح مسلمانوں نے پہلی دفعہ فارسیوں کے خلاف اپنی فوج کو اتارا تھا، اور فارسیوں کی ایک باقاعدہ فوج ہوتی تھی، جس طرح رومیوں کی ایک باقاعدہ ٹرین شدہ فوج ہوتی تھی، اسی طرح فارسیوں کی بھی ایک ٹرین شدہ فوج ہوتی تھی۔ لیکن مسلمانوں میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف رضاکارانہ طور کے اوپر ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر جنگ میں شامل ہوتے تھے، جن کی کوئی باقاعدہ جنگی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب کاظمہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ہرمز کو 30,000 کے لشکر کے ساتھ منتظر پایا۔ وہ ایک زرتشتی یعنی آتش پرست اور شاہی افواج کا تجربہ کار افسر تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر ان چیف تھے، اور فارسیوں کی طرف سے ہرمز جو تھا وہ سپہ سالار تھا۔ ہرمز جنوبی عراق، ابلا
اور اس کے گرد و نواح کا فوجی گورنر تھا۔ ابلا اس وقت ایک اہم بندرگاہ اور ساسانی سلطنت کا عسکری مرکز تھا جو آج کے عراق کے شہر بصرہ کے قریب واقع ہے۔ ابلا کے مارزبان ہونے کی حیثیت سے ہرمز پر ذمہ داری عائد تھی کہ وہ عرب کے علاقوں کی طرف ساسانی سرحد کی حفاظت کرے۔ یہ جنگ 12 ہجری کے اوائل میں لڑی گئی۔ اس کو مارکہ ذات السلاسل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں فارسیوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے باندھ لیا تھا۔ تو وہ اپنے آپ کو اس لیے زنجیروں میں باندھ رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ ترکیب تھی کہ اگر کوئی گھڑ سوار ان کے اوپر حملہ کرے گا تو گھوڑے کی ٹانگیں ان کی زنجیروں میں پھنس جائیں گی اور گھڑ سوار گھائل ہو جائے گا، اور اگر کوئی پیادہ آئے گا تو وہ صف کو توڑ کر آگے نہیں نکل سکے گا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ لیکن زنجیروں کا ایک نقصان یہ بھی تھا کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی زخمی ہو جائے تو باقی جو 10 یا 15 آدمی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہو کر اپنا دفاع کرنے میں دشواری محسوس کرتے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود جنگی چالوں کے ماہر تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے زنجیریں باندھی ہیں، یہی ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں گی۔ تو جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی لشکر کے 3 حصے کیے تو اسی طرح ہرمز نے بھی اپنے لشکر کے 3 حصے کیے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے دائیں جانب کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت قعقاع بن عمرو التمیمی رضی اللہ عنہ تھے، اور بائیں جانب کے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تھے، اور قلب کی کمان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ اور بعض مورخین کے نزدیک حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک دستے کے کمانڈر تھے۔ فارسیوں کی طرف سے دائیں کی کمان وہ کارن بن کریانت کے پاس تھی، اور بائیں جانب ہند زرگر تھا، اور قلب میں ہرمز خود تھا۔ اور جیسے ہی دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو ہرمز مقابلے کے لیے باہر نکل آیا۔ اس نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ جیسے ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہرمز کے مقابلے میں گئے تو ہرمز جو تھا اس نے اشارہ کیا کہ گھوڑے سے نیچے اتر کر لڑیں۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نیچے اترے اور انہوں نے ہرمز کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ہرمز نے بھی تلوار سے وار کیے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی ہرمز کے اوپر بڑھ چڑھ کر وار کیے، لیکن ہرمز جو ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی داؤ پیچ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہرمز کے اوپر غالب آنے لگے تو اس نے تلوار پھینک دی۔ اس نے کہا تلواریں فیصلہ نہیں کریں گی، ہم جو ہے وہ کشتی کریں گے۔ تو جنگ کا یہ اصول ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو کوئی ایک آدمی نکل کر لشکر کے دوسری طرف کے آدمی کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا، اور اس طرح مقابلے ہوتے تھے اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوتی تھی۔ اور اس میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہرمز اترا۔ تو جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کشتی کرنے لگے تو اس نے اپنے محافظوں کو پاس بلا لیا، کیونکہ اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اس نے اپنے محافظوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میرے ساتھ لڑائی میں الجھ جائیں تو ایک آدمی ان کے اوپر حملہ کر دے، کیونکہ یہ لڑائی کے اصولوں کے خلاف تھا، لیکن ہرمز جو ہے وہ اپنی کمینگی میں مشہور تھا۔ تو اس نے اپنے محافظوں کو قریب بلایا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دھیان بٹانے کے لیے اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بازوؤں کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی زبان تو نہ سمجھ سکے لیکن اس کے اشارے کو سمجھ گئے، تو انہوں نے اس کو بازوؤں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ گھمانا شروع کر دیا۔ تو اب ہرمز کے بازو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں جکڑے ہوئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے دائرے میں گھما رہے تھے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ ادھر سے حضرت سیدنا قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہرمز کے جو محافظ ہیں انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گھیر رکھا ہے اور ان کی چال کچھ اور ہے، تو قعقاع بن عمرو التمیمی رضی اللہ عنہ نے کسی کے حکم کے بغیر جو ہے آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے 2 محافظوں کو گھائل کر دیا، اور اس طرح گھوڑے کو آگے لے گئے اور واپس گھوڑے کو بھگایا اور 2 محافظوں کو اور گرا دیا، اور اس طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو نیچے پٹخ دیا اور خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ یہ ہرمز وہ شخص تھا جو 1,00,000 دینار کی ٹوپی پہنتا تھا۔ بعد میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عام جنگ کا طبل بجا دیا۔ مسلمانوں کا یہ جنگ کا اصول ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو پورے پھیپھڑوں کا زور لگا کر نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا اور تیسرے نعرے کے اوپر لشکر حملہ کر دیتا تھا۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کروایا اور حملے کا حکم دے دیا، اور جیسے ہی مسلمانوں نے فارسیوں کے اوپر عام حملہ کیا تو ہرمز کے قتل ہوتے ہی مرکزی کمان ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ڈٹ کر لڑنا چاہا، لیکن مسلمانوں نے اپنی بہادری اور ایمان کے جذبات کے وہ جوہر دکھائے کہ فارسی ان کے سامنے ٹک نہ سکے۔ انہی لشکریوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا جو کہ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی ایک قتل ہو جاتا تو دوسرے جو ہے وہ گھوم پھر کر نہیں لڑ سکتے تھے، اور مسلمانوں کی برشیوں اور تیروں کا آسان شکار بن جاتے تھے۔
اس طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو شکست دی اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور خمس کا 5واں حصہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور جو 1 لاکھ دینار والی ٹوپی تھی وہ بھی انہوں نے بھیجی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس بھیج دی، کیونکہ جو انفرادی مقابلے میں جیتا ہوا مال غنیمت اسی شخص کو دیا جاتا تھا جس نے وہ مقابلہ جیتا ہے۔ خلافت کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب شام بھیج دیا گیا تو مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگیں شروع کی۔ اس جنگ کا ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ فارسیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے مسلمانوں نے جیتی تھی اور مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں صرف 10,000 تھی، اور فارسیوں کی تعداد اس جنگ میں تاریخ طبری میں اس کو 30,000 یا 40,000 لکھا ہے۔